أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وهذا البلد الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير ما أطيبك من بلد وأحبك منك ما سكنت غيرك. رواہ الترمذی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کی ذات کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اسلامی قمری 11واں مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے، جس کو عربی کے اندر ذوالقعدہ کہتے ہیں. اور ذوالقعدہ کا معنی ہوتا ہے کہ بیٹھنا. جس طرح ہم تشہد سے فارغ ہو کر قعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس قعدے کا نام بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور اس مہینے کا نام بھی بیٹھنا ہے. دور جاہلیت کے اندر جو لوگ چوریاں کرتے تھے، ڈاکے کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اس مہینے کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلا تظلموا فیہن، اے مسلمانوں ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو. یہ حرمت والے مہینے ہیں. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو اپنے جسم سے یا کسی بھی ذریعے سے کسی پر نہ ظلم کرو، نہ تم پر کوئی کرے. تو برکیف یہ حرمت والا 11واں مہینہ ہے اسلامی، اور حرمت کے حساب سے یہ دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اور جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اور جو آگے آئے گا ذی الحجہ، یہ 3 مہینے جو ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حج کے مہینے بھی ہیں. تو بڑے حرمت والے اور احترام والے 3 مہینے ہیں. تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ احباب کے سامنے فضائل مکہ و مدینہ کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے زندگی دی تو آگے حج و عمرہ کے فضائل، پھر اسی طرح سیرت ابراہیمی، یہ مہینے 2-3 جو ہیں اسی مناسبت سے جمعے بھی چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی قدر اور اہمیت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق دے، اور ان حرمت والے مہینوں کے جو احکام آداب ہیں اللہ ان کو سننے کی بھی توفیق دے. فضائل حرمین مکہ و مدینہ کے جو فضائل ہیں بے شمار فضائل ہیں. میں مختصر دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے اور اس کے بعد پھر مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے فرامین سے سب سے پہلے مکہ کے فضائل، پھر مدینہ کے فضائل. مکہ و مدینہ کے فضائل سنانا اس لیے ضرورت کیا میں نے محسوس کی، اور سنانے چاہیے اور ان کو سننا بھی چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے
حبیب کریم نے فرمایا کہ جب تک میری امت اس مقام کی، ان دونوں حرمت والے جگہوں کی جب تک تعظیم اور عزت کرتے رہیں گے، اس وقت تک میری امت جو ہے فرمایا کہ خیر اور بھلائی کے اوپر قائم رہے گی۔ جس وقت میری امت اللہ کے ان دو حرمت والے گھروں کی شان عظمت ختم کر دیں گے تو فرمایا کہ ہلاکو، یہ برباد و ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے ان دو مہینوں کی حرمت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان دو مقامات کا، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے میں نے آج کے اس موضوع کے اندر انہی دو مقام کی فضیلت، مناقب، شان، فضائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور اللہ نے چوتھے پارے کے پہلے صفحے کے اوپر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا نام اللہ نے اس قرآن کی آیت کے اندر فرمایا کہ جو پہلا گھر اللہ نے دنیا پر بنایا اس کا نام بکہ تھا۔ بکہ کا معنی ہوتا ہے، بکہ یا بکو سے، کہ پھاڑنے والا، توڑنے والا۔ جس انسان نے بھی خانہ کعبہ کو توڑنے کی کوشش اور ہمت کی، اللہ نے اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے یمن کا وہ ابرہ جو بادشاہ تھا، جو خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ کریم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ میرا یہ جو گھر ہے بکہ، یہ توڑنے والا ہے، یہ پھاڑنے والا ہے۔ جو بھی اس کی طرف میلی آنکھ دیکھے گا رب اس کو پاش پاش کر دے گا۔ تو اللہ نے سب سے پہلا نام اس مقام کا، بیت اللہ کا، بکہ رکھا۔ اور قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پر اللہ نے اس جگہ کا، اس مقام کا دوسرا نام مکہ بیان فرمایا۔ سورہ فتح کے اندر پارہ نمبر 26 آیت نمبر 24 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے ہاتھ کافروں سے روکے اور کافروں کے ہاتھ تم سے روکے، بِبَطْنِ مکہ تھا، مکہ کی وادی کے اندر۔ اور پھر اللہ نے غالب مسلمانوں تم کو اللہ نے کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی اس آیت 26 کے اندر خانہ کعبہ کا دوسرا نام اللہ نے بکہ بیان فرمایا۔ اور اسی طرح اس مقام کا تیسرا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر بھی اور سورہ انعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا نام ام القری، یعنی بستیوں کی ماں بستی قرار دیا خانہ کعبہ کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے پیغمبر آپ ام القری، اس بستی میں جتنی آبادی ہے ان لوگوں کو بھی ڈرائیں، اور اس خانہ کعبہ کے آس پاس جتنے قبائل آباد ہیں ان سب کو ڈرائیں آپ۔ تو خانہ کعبہ کا اللہ نے ایک نام ام القری بیان فرمایا ہے، اور چوتھا نام اللہ نے اس گھر کا بالد الامین، وہذا البلد امین، اللہ تعالیٰ نے چوتھا نام اس گھر کا جو ہے وہ بلد امین، امن والا شہر اللہ نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو یہ چار نام اللہ تعالیٰ نے اس عظمت والے، حرمت والے گھر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں چار نام بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، اس گھر کی اللہ نے سورہ 3 کے اندر اور سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی قسم اٹھا کر اس گھر کی عظمت کو، اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2-4 لگا دیے۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس گھر کے ساتھ مومنوں کی جو محبت ہے، ہر بندہ سوائے چند لوگوں کے، ہر بندے کی دلی خواہش ہے کہ اللہ اس گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک کے 13ویں پارے سورہ ابراہیم میں دعا فرمائی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف میل کر دے۔ آج اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جن کے دل خانہ کعبہ کی طرف ہر وقت میل رہتے ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ دیکھ کر آئے ہیں تو دوسری مرتبہ کے لیے بھی ان کی خواہش لازمی رہتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام جب خانہ کعبہ سے اللہ کے پیغمبر کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور پھر اللہ کا حکم بھی آ گیا، 13 سال اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں گزارے۔
پیدائش بھی یہاں ہوئی اور آپ کا بچپن کا یہ علاقہ ہے، اور جہاں انسان کا بچپن گزرا ہو، زندگی کے شروع کے لمحات جس جگہ پہ گزرے ہوں، اس جگہ کو چھوڑنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، صحابہ آپ سے کچھ پہلے چلے گئے، جس کو جس طرح موقع ملتا، کوئی جس کو سامان لے جاتا تھا، صحابہ نے تھوڑا بہت سامان لیا، بیوی بچے، اللہ کے نبی سے پہلے بھی صحابہ نے جانا شروع کر دیا، اور جب آپ کا نمبر آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں، در و دیوار کو دیکھ کر اللہ کے نبی زار و قطار روتے ہیں اور بڑے غم زدہ الفاظ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تیرے علاوہ کوئی زمین نہ مجھے پسند ہے، نہ میرے اللہ کو تیرے علاوہ کوئی زمین پسند ہے۔ اگر میری بستی نے، میرے لوگوں نے مجھے تجھ سے نہ نکلنے پر مجبور کیا ہوتا تو اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑ کر کہیں دنیا کی اور جگہ پہ نہ جاتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، واللہ انکی لخیر ما اطیبک من بلد، تجھ سے زیادہ مجھے دنیا کا کوئی شہر پیارا لگتا ہی نہیں ہے۔ اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے نکلنے پر، ہجرت پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا یہاں سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس گھر کے ساتھ انتہا درجے کا پیار ہے، اور حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، اور جب نکل کر ہجرت کر کے آپ جا رہے ہیں، اللہ نے پھر آپ سے وعدہ کیا، اے پیغمبر پریشان نہ ہوں، چند سال ہیں، چند سالوں کے اندر یہ مقام، یہ مکہ فتح کر کے ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ فتح کر کے سارے کافروں کو آپ کے نیچے جھکا دیا۔ اور یہ حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہاں یہ دعا تھی کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے دل جھکا دے اس گھر کی طرف، اور ساتھ یہ بھی دعا کی، اللہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ دنیا کائنات کا ہر پھل اس گھر کے اندر میسر ہونا چاہیے۔ دنیا کائنات کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو خانہ کعبہ کے اندر موجود نہ ہو، ہر دنیا کا پھل خانہ کعبہ کے اندر ملتا ہے۔ اور رب العالمین نے اس کے بارے میں اپنے مقدس قرآن سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ الثمرات، اے مکہ والو یاد کرو میری نعمت کو، میں نے تم کو امن والی جگہ کے اندر رہائش عطا کی ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دنیا کائنات کا ہر پھل کھینچا ہوا چلا آتا ہے تمہاری پاس۔ یمن سے انجیر آ رہا ہے، زیتون آ رہا ہے، افغانستان سے پھل آ رہے ہیں، پاکستان سے پھل جا رہے ہیں، دنیا کا ہر پھل اللہ نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات، ہر دنیا کا پھل کھینچا چلا جا رہا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت اور مقام عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اس گھر کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں مکہ کا ادب و احترام تم لازم کرو۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لأحد ان یحمل بمکہ السلاح، رواہ مسلم، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ ہتھیار و اسلحہ لے کے چلے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر فرمایا، اور اگلی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ لا تزال هذه الامه بخير ما عظموا هذه الحرمه حقا بتعظيمها، میری امت ہمیشہ بھلائی اور خیر کے اوپر گامزن رہے گی جب تک اس گھر کی عظمت کو، عزت کو، وہ جو اس کا حق ہے وہ ادا کرتی رہے گی، اللہ اس امت کو خیر و بھلائی کے اوپر گامزن رکھے گا۔ اور فرمایا کہ جس وقت یہ لوگ فَإِذَا زَيَّعُوكَ ذَلِكَ هَلَكُوا، جب یہ لوگ اپنے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت کو نکال دیں گے تو ہلاکو، میری امت اس وقت ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا خانہ کعبہ کی عزت، خانہ کعبہ کا احترام یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ مکہ وہ جگہ ہے
کہ اس کے اندر ہر وقت نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے دو۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے متولیوں کو، جو بنو عبد مناف کے ذمہ داری خانہ کعبہ کی نگرانی یا ان کی دیکھ بھال تھی، آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة، اے بنو عبد مناف کی اولاد، اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے کسی کو نہ منع کرو، اور دن رات کی جس گھڑی میں لوگ نماز پڑھنا چاہیں تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کو منع کرو۔ رات دن یہ آ کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، تمہیں حق نہیں ہے کہ خانہ کعبہ سے نمازیوں کو روکو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ مکہ کی وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کے اندر دجال نہیں داخل ہوگا، دجال جب آئے گا پوری دنیا میں فتنہ برپا کرے گا، لوگوں کو قتل و غارت کرے گا، لوگوں کے اندر بد امنی بد عقیدگی پھیلائے گا، لیکن وحد یہ مکہ و مدینہ اللہ کے دو ایسے عظیم شہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس من بالد لا یستوع الدجال، دجال دنیا کے ہر شہر میں داخل ہوگا اور اس کو اجاڑ کے رکھ دے گا، اس کو برباد کر کے فرمایا رکھ دے گا، سوائے فرمایا کہ مکہ والمدینہ تا لیس من نقابہا نقب، مدینہ کے اور مکہ کے گلیوں راستوں کے اوپر اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا علیہ ملائکۃ صافین یحرسونہا، اللہ نے اسلحے سے مسلح رب العالمین نے فرشتوں کو بٹھا دیا ہے، وہ مدینہ کی باؤنڈری کے اوپر بھی بیٹھے ہیں، مکہ کی حدود کے اوپر بھی بیٹھے ہیں، اس کے اندر نہ دجال داخل ہو سکتا ہے اور فرمایا کہ نہ طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، مکہ کے اندر جو تم طواف کرتے ہو، طواف کی فضیلت بیان کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے طواف کا جو ایک قدم نیچے پڑتا ہے اور دوسرا قدم اوپر اٹھتا ہے، فرمایا کہ ایک قدم کی وجہ سے اللہ تمہاری 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 برائیاں مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ ایک ایک قدم کے بدلے تمہارے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور تمہارے 10 درجات اللہ بلند کر دیتا ہے طواف کرنے کے ایک ایک قدم کے اوپر۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مسجد خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے، فرمایا کہ 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے جو بندہ میری مسجد خانہ کعبہ کے اندر پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند ایک فضائل تھے خانہ کعبہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ کے فضائل بیان فرمائے، اسی طرح آپ نے عزت اور حرمت والے گھر مدینہ المنورہ کے اللہ کے نبی نے بھی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جس طرح یہ 4 نام آپ کو میں نے خانہ کعبہ کے قرآن سے بتائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر نے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بھی مدینہ الرسول کے بھی کچھ نام بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا نام فرمایا کہ اس گھر کا مدینہ ہے۔ قرآن کے اندر 11ویں پیارے کے دوسرے صفحے کے اوپر فرمایا ما کان علی اہل المدینہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حدیث پاک کے اندر بھی اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی سب سے پہلا نام جو مدینہ کا بیان فرمایا وہ مدینہ ہے۔ اور مدینہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ شہر ہوتا ہے، اور دوسرا معنی یا دوسرا نام جو ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی سم المدینہ طابا، اللہ نے مدینہ کا جو دوسرا نام رکھا ہے مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ اس کا نام طابا ہے۔ اور تیسرا نام طیبہ، انہا طیبۃ یعنی المدینہ و انہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے اس مدینہ کا جو تیسرا نام ہے وہ طیبہ ہے، اور طیبہ کا معنی ہوتا ہے بٹھی۔ جس طرح بٹھی چاندی سے
زنگ کو، میل کچیل کو اتار کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میرا مدینہ جو ہے یہ ہر بد عقیدے کو، غیر مسلم انسان کو فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ اس مدینے سے ہر بد عقیدے انسان کو نکال دے گا۔ یہ مدینہ میرا بھی بٹھی کی مانند ہے، اس میں کوئی بد عقیدہ انسان نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے اور قرآن کے اندر بھی مدینہ کا جو چوتھا نام بیان کیا گیا الدار والذین تبوؤوا الدار والایمان، فرمایا کہ مدینہ کا جو چوتھا نام ہے وہ دار ہے۔ دار کا لفظی معنی ہوتا ہے گھر۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب ہجرت کر کے مکہ سے دار کے اندر، گھر کے اندر پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے بھی اس میں کچھ ایماندار پہلے سے بھی موجود تھے۔ مکہ مدینہ میں جب مسلمان تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جب تشریف لائے، ایک مکی صحابی اور ایک مدنی صحابی دونوں کے درمیان مواخات قائم کر دیے، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس کی عظیم مثال حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی مثال ہے۔ جب حضرت سعد بن ربیع مدینہ میں موجود ہیں، مکہ سے آنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مواخات اور بھائی چارہ آپ نے قائم کر دیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مکی بھائی، میری بیویاں ہیں دو، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ نے میری اس بیوی سے نکاح کر لینا ہے، اور اللہ نے مجھے بے شمار دولت دی ہے، آدھی دولت میں تجھے دے دیتا ہوں، آدھی دولت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے بچوں میں بھی برکت فرمائے، تیرے مال میں بھی برکت فرمائے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ بازار کا راستہ کون سا ہے؟ تھوڑا سا مکھن لیا، گھی لیا، بازار کے اندر جا کے بیچنا شروع کر دیا، اور اتنی اللہ نے برکت فرمائی۔ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں، جب آپ کی وفات ہوئی تو سونے کے بڑے بڑے ڈھیر آپ کے وراثت میں اور آپ کے قبضے میں موجود تھے، سینکڑوں کی تعداد میں جانور تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، سونے کے بڑے بڑے ڈھیلے، ان کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر آپ کے نسل میں، آپ کے جو پیچھے وارث ان میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب مکہ سے لوگ آئے مدینہ کے اندر، تو مدینہ کے صحابہ نے اپنی زمینوں کے اندر بھی مکی صحابہ کو شریک کیا۔ اور کس طرح شریک کیا؟ مدینہ کے صحابہ نے کہا اے مکہ سے آنے والے بھائیوں، تم کھیتی باڑی نہیں جانتے، تم کاشتکاری نہیں جانتے، کاشتکاری بھی ہم کریں گے، فصلوں کی ہر قسم کی دیکھ بھال ہم کریں گے، لیکن جس میں سے پھل آئے گا آدھا ہم تمہارے اندر تقسیم کر دیں گے اور آدھا حصہ ہم لیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مکہ سے آنے والے صحابہ پر جو مدنی صحابہ نے خرچ کیا، تو اللہ کریم کا قرآن فرماتا ہے خرچ کرنے پر انہوں نے دل میں رئی کے دانے کے برابر بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ آج تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دیں، تھوڑی سی فکر ہوتی ہے، اتنا پیسہ دے رہے ہیں، فلاں ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں سورہ حشر میں فرماتا ہے 28ویں پارے میں، انہیں نے جو مکیوں نے مدنیوں پر خرچ کیا، مدنی صحابہ نے مکیوں پر جو خرچ کیا، ان کے خرچ کرنے پر ان کو ذرہ برابر بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ والذی فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ عظیم صحابہ ہیں جو اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن کے اندر ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مہمان دیا کہ جاؤ یہ میرا مہمان لے جاؤ۔ مہمان آیا کہ اللہ کے نبی، حدیث پاک کے اندر ہے وہ حضرت ابو ہریرہ تھے کہ مجھے کھانا کھانا انتہا درجے کی بھوک ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں میں قاصد کو بھیجا، جاؤ میری ساری بیویوں کے گھروں سے پتہ کراؤ، کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے تو لے آؤ۔ قاصد واپس ہے، اس نے آ کر کہا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، اللہ کے نبی آپ کے سبھی گھروں میں چکر لگا کے آیا ہوں، سوائے پانی کے چند گھونٹ کے آپ کے گھر میں کھانے کی اور کوئی چیز نہیں ملی، کچھ نہیں ملا مجھے آپ سے۔ اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا الا رجل یضیفہ اللیلۃ یرحم اللہ، آج رات میرے اس مہمان کی جو مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ حضرت طلحہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں، لے گئے۔
بیوی سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ فرمایا کہ بچوں کے لیے تھوڑے سے ٹکڑے یا تھوڑا سا مقدار میں کھانا ہے۔ فرمایا بچوں کو سلا دو اور یہ جو تھوڑا سا کھانا ہے مہمان کے لیے پیش کریں۔ اور حضرت طلحہ کے کہنے پر بیوی نے بچوں کو سلا دیا۔ وہ جو ساتھ دیا لیمپ لالٹین جل رہا تھا اس کو بھی بجھا دیا۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھا گیا اور حضرت طلحہ اور ان کی بیوی خالی منہ چبا رہے ہیں اور مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ صبح جب لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانۃ، اللہ فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر رات مسکراتا رہا، ہنستا رہا تمہارے اس فعل اور کردار کے اوپر کہ تم خالی منہ چباتے رہے، تمہارے منہ میں کوئی کھانا لقمہ نہیں تھا، تم نے مہمان کو ترجیح دی نبی کی بات کو مانتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو بخیلی سے کنجوسی سے بچا لیا گیا در حقیقت وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین صحابہ کے ساتھ والہانہ پیار کی اور محبت کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے اور پھر آپ نے دعائیں فرمائی، اللہم حببنا الینا المدینہ کما حببنا مکہ تا، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت فرما دے جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ڈال دی تھی، او اشد، یا اللہ مکہ سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینہ کی ڈال دے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک فی ساعنا و مدنا، اللہ ہمارے جو پیمائش کے پیمانے ہیں، ہمارے سا میں، ہمارے ان ٹوپوں میں، اللہ جو وزن کرنے کے پیمانے ہیں، اللہ ان تمام پیمانوں میں اللہ برکت کا نزول فرما۔ یہ بخاری شریف کے اندر آپ نے فرمایا۔ اور جس طرح مکہ کی سرزمین حرمت والی ہے، مکہ کے اندر جس طرح ہم قتل نہیں کر سکتے، وہاں شکار نہیں کر سکتے، دنیا کائنات کے جتنے بھی گناہ ہیں، یہ جائز کام جس طرح کے بھی کام ہیں حرمت والے، جس طرح مکہ کی حدود کے اندر ہم کوئی حرمت والا یا غیر شرعی کام نہیں کر سکتے، اسی طرح فرمایا کہ مدینہ بھی اسی طرح حرمت والا ہے جیسے اللہ نے مکہ کو بنایا۔ ان ابراہیم حرم مکہ تا، حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا گھر قرار دیا، ودعا لأہلہا، اور اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے خیر و برکت کی دعائیں کی ہیں۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمْتُ إِبْرَاهِيمَ مکہ، جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا، میں اللہ کا نبی اس مدینہ کو بھی حرمت والا گھر قرار دیتا ہوں۔ اس کے اندر بھی حرمت ہے جس طرح خانہ کعبہ کی حرمت ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مدینہ کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکۃ، اللہ جتنی مکہ میں تو نے برکت ڈالی ہے، اللہ اس سے ڈبل برکت تو اپنے مدینہ منورہ میں نازل فرما۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں مدینہ میں تمہیں کوئی تکلیفیں پہنچیں، مدینہ میں تمہیں کوئی مسائل کوئی تکلیف پہنچے، کبھی میرے اس مدینہ کو چھوڑ کے نہ جانا۔ اگر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے تمہیں موت بھی آ جائے، کنت لہ شفیعا و شہیدا، اس بندے کے لیے میں سفارشی بھی ہوں گا قیامت کے دن، اور اس بندے کے ایمان کی میں اللہ رسول گواہی بھی دوں گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جب حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جس کو مدینہ میں موت آئے وہ وہیں موت کو قبول کرے، مدینہ سے بھاگنے کی جرات نہ کرے، میں اس کی سفارش بھی کروں گا اور گواہی بھی دوں گا اس کے ایمان کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اتنی بڑی فضیلت اور شان سنی کہ جس کو مکہ میں موت آئے اللہ کا رسول اس کا سفارشی بنے گا، تو اللہ کے رسول کے اس صحابی نے کثرت کے ساتھ پھر یہ دعا کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اپنے راستے میں مجھے شہادت عطا فرما، اللہ میری شہادت کی موت بھی دے اور شہادت کی موت بھی مجھے اپنے رسول کے مدینہ تو رسول کے اندر عطا فرمانا۔ یہ دو خواہشیں کی، اللہ شہادت بھی ملے اور شہادت بھی مدینہ منورہ کے اندر مجھے عطا ہو۔ اور اللہ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو ابو لولو فیروز جو ایران کا ایک شیعہ
اور بد عقیدہ تھا، جس کے نام کے فیروزے ہمارے مسلمان پہنتے ہیں، یہ اصل وہی فیروز تھا، ابو لولو فیروز مجوسی، جس کے نام کے وہ کڑے اور یہ نگینے ڈلوا کے ہمارے مسلمان پہنتے، فیروزے پہنتے ہیں۔ یہ اصل اس قاتل کی، اس ظالم کی طرف یہ نسبت ہوتی ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب کو خنجر مارا تھا مصلی رسول پر اور مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ نے شہادت بھی دی اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر شہادت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اور بھی مدینہ کے بڑے فضائل ہیں، فرمایا کہ دنیا کے سبھی جگہوں سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ان الایمان لا یعزل الی المدینۃ کما تعزل الحیۃ الی حجرہا، ایمان پوری دنیا سے اٹھ جائے گا، بچہ کھچا جو ایمان ہوگا وہ مدینہ کی حدود میں باقی رہ جائے گا۔ آپ نے مثال دے کر فرمائی، جس طرح سانپ سکڑ کر اپنی بل میں سوراخ میں گھس جاتا ہے، قرب قیامت ایمان بھی اتنا تھوڑا سا بچ جائے گا، اور پوری دنیا سے ایمان بچا ہوا جتنا بھی ہوگا وہ آ کے مدینہ میں رہ جائے گا، اور پوری دنیا میں کفر، الحاد اور بے دینی ہوگی۔ اور اہل مدینہ کے ساتھ برا ارادہ کرنے والے کے لیے وعید آپ نے بیان فرمائی، من اراد اہل المدینۃ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، رواہ البخاری۔ جو اہل مدینہ کے بارے میں برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھال دے گا جیسے نمک کو اللہ پانی کے اندر پگھال دیتا ہے۔ اور مدینہ کے کھجور کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں جس بندے نے کھا لی، من تصبح بسبع تمرات عجوۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، رواہ البخاری۔ جس بندے نے مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں کھا لی، اس دن اس کو نہ زہر نقصان پہنچائے گی اور نہ اس کو جادو اس دن نقصان پہنچائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں ایک نماز جو پڑھے گا اس بندے کو 1000 نماز کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ مسجد قباء کے اندر جو بندہ ایک وقت کے اندر جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، سنن ابن ماجہ میں فرمایا اس انسان کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے جو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ مدینہ کے پہاڑ فرمایا مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں مدینہ کے پہاڑوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چند ایک فضائل تھے مکہ اور مدینہ کے۔ اللہ فضائل حرمین کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے میری امت اس وقت تک بھلائی اور خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ مکہ و مدینہ کی تعظیم کو، عزت کو اپنے دلوں کے اندر رکھے گی۔ جب عزت نکال دے گی فرمایا کہ میری امت ہلاک ہو جائے